बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 25 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान तारीख़ का सबसे बड़ा दिफाई माहिदा। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा दिफाई माहिदा है जो कि अज़रबैजान के साथ तय पाया है। लेकिन कहानी इतनी सादा नहीं है। ख़बर ये भी बड़ी है कि अज़रबैजान और पाकिस्तान जो कि कई सालों से नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग ख़त्म होने के बाद से अज़रबैजान इंटरेस्टेड था। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में अज़रबैजान इंटरेस्टेड था और अब जाकर अज़रबैजान और पाकिस्तान के दरमियान ये माहिदा तय पा गया। तो स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वक्त के अंदर ये माहिदा तय पाने का मतलब क्या है, इस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, कॉकसस के अंदर क्या चल रहा है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। डिटेल्स आपके सामने रखूँगा इस माहिदे की भी, और इस माहिदे का जो बैकग्राउंड है, जो अवामिल हैं, उन पर भी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन उससे कबल आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स के नीचे शिकायत करते हैं कि आप यूक्रेन की जंग पर भी बात करते हैं, अज़रबैजान पर भी बात करते हैं, चाइना साउथ चाइना सी पर भी बात करते हैं, लेकिन गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए आप आवाज़ नहीं उठा रहे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि दूसरे चैनल पर तकरीबन डेली हमारी बात होती है और आप में से कुछ व्यूवर्स ने उस दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। फैज़ान रिजवी व्लॉग्स के नाम से वो चैनल है, और बाकी जो आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स हैं उन तक वो वीडियोस मेरा ख्याल है कि नहीं पहुंच पाती। ना सिर्फ उस चैनल पर, बल्कि हमने व्हाट्सएप चैनल भी बना रखा है, फैज़ान रिजवी के नाम से वो चैनल है, और उस पर वो वीडियोस, वो सेंसिटिव वीडियोस जो कि यहाँ पर दिखाने पर पाबंदी है यूट्यूब के ऊपर, वो वीडियोस भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। गज़ा के मासूम फ़लस्तीनी और फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर दूसरे चैनल पर भी, और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मेरी तमाम चैनल्स की वीडियोस के लिंक्स भी मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां जाकर आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं और फ़लस्तीन के लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पाबंदियों के बावजूद भी जो भी प्लेटफॉर्म जहां तक हमारी रसाई है, हम उन तमाम प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए गज़ा के मासूम फ़लस्तीनियों के लिए तब तक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती। टॉपिक पर बात कर लेते हैं। अब ये जो डील तय पाई अज़रबैजान और पाकिस्तान के दरमियान, इससे 3 रोज़ कबल जो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पशिन्यान, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की। फ्रांस के एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पशिन्यान ने कहा कि मैं CSTO को छोड़ रहा हूं। ये खबरें पहले भी गर्दिश कर रही थी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो रशिया का अलायंस है, इसमें बेलारूस, आर्मीनिया और कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी शामिल हैं, इसको आर्मीनिया ने छोड़ने का ऐलान कर दिया। और रीज़न ये बताई जो आर्मीनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पशिन्यान, उन्होंने कहा कि एक तो नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग में अज़रबैजान के खिलाफ आर्मीनिया का साथ नहीं दिया, जो रशिया और उसके इत्तेहादी हैं, जो CSTO के मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूं CSTO का, लेकिन मेरा साथ नहीं दिया रशिया ने, क्योंकि रशिया जो है वो डोमिनेंट है इस ब्लॉक के अंदर, और रशिया का जो डिसीजन है वो इस ब्लॉक के जो कवानीन हैं, जो नुकात हैं, उनके ऊपर भी रशिया डोमिनेंट है। निकोल पशिन्यान ने कहा कि इस वजह से जो नगोर्नो कराबाख का इलाका है, जो कि सदियों से एथनिक आर्मीनियंस यहाँ पर रहते थे, नगोर्नो कराबाख जो है वो किंगडम ऑफ आर्मीनिया का हिस्सा हुआ करता था। तो निकोल पशिन्यान ने कहा कि वो नगोर्नो कराबाख तो हमारे हाथ से निकल गया, और उसकी रीज़न जो है वो रशिया का आर्मीनिया का साथ ना देना, उसकी रीज़न निकोल पशिन्यान ने करार दिया। और दूसरी रीज़न निकोल पशिन्यान ने कहा कि अज़रबैजान हमला करने की तैयारी कर रहा है, अज़रबैजान जंग की तैयारी कर रहा है। अब आपको मालूम है कि नगोर्नो कराबाख तो अज़रबैजान को मिल गया, अब क्यों अज़रबैजान आर्मीनिया के खिलाफ जंग की तैयारी करेगा? उसकी रीज़न तो है, उसकी रीज़न ये है कि अज़रबैजान अपने आप को जो नाख्चीवान है, जो वेस्ट विंग है अज़रबैजान का, उससे जोड़ना चाहता है एक कॉरिडोर के थ्रू। और ये जो कॉरिडोर है ये उस माहिदे में तय पाया था जो रशिया की सालिसी में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग ख़त्म होने पर जो माहिदा, 9 नुकाती माहिदा तय पाया था, उसमें एक नुकता ये भी था कि अज़रबैजान को उसके वेस्ट विंग से मिलाने के लिए एक कॉरिडोर गुजरेगा आर्मीनिया के अंदर से। अब आर्मीनिया, जिसे नगोर्नो कराबाख भी आर्मीनिया हार गया, आर्मीनिया CSTO को भी छोड़ रहा है, तो आर्मीनिया क्यों कर अज़रबैजान को इजाज़त देगा
کہ آرمینیا کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے آذربائیجان خود کو ویسٹ ونگ سے ناکچیوان سے جوڑ لے۔ تو آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے کہا کہ آذربائیجان جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور اس کی تیاریاں اب نظر بھی آ رہی ہیں۔ آذربائیجان اور پاکستان کے درمیان یہ جو معاہدہ ہوا 1.6 بلینز کی یہ ڈیل ہے، جس کے تحت پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 ہیں وہ طیارے آذربائیجان کو پرووائیڈ کرے گا۔ آذربائیجان کے لیے دی بیسٹ طیارے اس وقت JF-17 تھنڈر اس لیے ہیں کیونکہ آذربائیجان جو سوویٹ ایئر کرافٹس ہیں، جو سو-25 ہے یا پھر جو MiG-29 ہے، وہ آذربائیجان استعمال کر رہا ہے۔ تو یہ ڈیل طے پا جانے کے بعد ایک تو آذربائیجان اپنے پورے کے پورے جو ایئر کرافٹس ہیں ان کو تبدیل کر دے گا، اور دوسرا آرمینیا کے مطابق یہ آذربائیجان کی جنگی تیاریوں کو حتمی شکل دینے کے مترادف ہے۔ یہ جو اتنا بڑا معاہدہ، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ جو طے پایا ہے، تو آذربائیجان جنگ کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ اب رشیا نے، کریملن کے ترجمان نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کلیئر کرو، آرمینیا کو مخاطب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کلیریفیکیشن ہمیں چاہیے کہ آپ نے جو بات فرانس کے چینل کے اوپر بیٹھ کر کی اس کے حوالے سے، ایک تو کریملن کے ترجمان نے کہا کہ ہمیں آفیشلی آرمینیا نے آگاہ نہیں کیا، تو ہمیں کلیریفیکیشن بھی دو اور آفیشلی بھی آگاہ کرو کہ تم CSTO کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہو۔ تو ریزن تو صاف ہے، اور وہ آرمینیا کے پرائم منسٹر نکول پشینیان نے بتا دی کہ آپ نے آذربائیجان کے ساتھ جنگ میں ساتھ نہیں دیا آرمینیا کا، اور نیٹو ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ نیٹو کی انوالومنٹ جو ہے وہ کاکسس کے اس ایریا کے اندر، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، یہ کاکسس کا ایریا ہے، اس کے اندر نیٹو کی انوالومنٹ، یورپین یونین کی انوالومنٹ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور نیٹو نے، یورپین یونین نے یہ کانفیڈنس دیا ہے آرمینیا اور آذربائیجان کو کہ ہم آپ کے درمیان ایک معاہدہ طے کروا دیں گے، اور آرمینیا کو اندر خانے یہ بھی کانفیڈنس دیا گیا ہے۔ امریکہ کی جو سابق سپیکر ہیں نینسی پلوسی، انہوں نے دورہ بھی کیا تھا آرمینیا کو، اور آرمینیا کو اندر خانے یہ کانفیڈنس دیا گیا کہ اگر آذربائیجان نے تمہارے اوپر حملہ کیا دوبارہ سے تو نیٹو پر تمہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے، یورپین یونین پر تمہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ریزن ہے کہ آرمینیا اب CSTO کو چھوڑ رہا ہے، اور یورپین یونین کی طرف آرمینیا اور آذربائیجان کا جھکاؤ بڑھ رہا ہے، اور یورپین یونین اور نیٹو کے بلاک کو اور چاہیے کیا؟ اگر آرمینیا اور آذربائیجان بھی نیٹو بلاک، یورپین یونین اپنی جانب کر لیتا ہے تو رشیا بھی ویک ہو جائے گا، اور رشیا کا جو سیکیورٹی الائنس ہے جو پہلے بہت چھوٹا ہے CSTO کا، وہ اور کمزور ہو جائے گا۔ تو نیٹو ممالک اس وجہ سے یہ جو تنازعہ ہے ناگورنو قرباخ کا، یہاں پر بھی اپنی ٹانگ اڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر بھی یہ بلاک اپنی ٹانگ اڑاتا ہے تو وہاں پر سوائے جنگ کے کچھ نہیں ہوتا۔ اب فرض کریں جیسے آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان کہہ رہے تھے کہ آذربائیجان جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو کیا نیٹو کا یہ بلاک جو ہے وہ آرمینیا کا ساتھ دے گا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ میرے خیال میں، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق آذربائیجان کا ساتھ دیا جائے گا۔ اس کی کچھ ریزنز ہیں۔ پہلی ریزن تو یہ ہے کہ آذربائیجان کے نیٹو ملک ترکیہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آذربائیجان کے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور سب سے بڑی ریزن آذربائیجان کے اور ایران کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ تو آذربائیجان نیٹو کے وارے کی پارٹی ہے، آرمینیا ختم ہوتا ہے، نقشے سے مٹتا ہے تو نیٹو کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ نیٹو اپنے بلاک کو وایا ترکیہ آذربائیجان تک بھی پھیلا سکتا ہے۔ اور نیٹو کے اس بلاک کا آذربائیجان تک پھیلانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نیٹو کے اس بلاک کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو ہے کہ رشیا کے مزید اوپر چڑھ جائے گا نیٹو کا جو بلاک ہے، اور دوسرا فائدہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر نیٹو کا جو اثر و رسوخ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، ایران اور زیادہ گھر جائے گا، کمزور ہو جائے گا، کہ جب آذربائیجان تک نیٹو پہنچ گیا تو ایران اور آذربائیجان کے درمیان آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کے اختلافات ہیں، تو ایران جو ہے وہ بالکل بند جائے گا۔ ایک طرف آذربائیجان ہو گیا، ایک طرف پاکستان کے ساتھ بھی بدمزگی ان دنوں بھی جاری ہے ایران کے کچھ میڈیا چینلز نے، ایون کہ تہران ٹائمز نے بھی یہ رپورٹ کیا کہ ہم نے ان سائیڈ پاکستان کارروائی کرتے ہوئے جیش العدل کے ایک سرغنہ کو ہم نے مار دیا ہے، جس کو ڈینائی کیا ہے پاکستان نے۔ بہرحال بدمزگی اس بارڈر پر بھی ہے، تو نہ صرف ایران کے لیے بلکہ رشیا کے لیے بھی
یہ بہت زیادہ خطرناک فیصلہ ہے جو آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پشینیان نے CSTO کو چھوڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے۔ ابھی بھی رشیا بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے، کیونکہ رشیا کو معلوم ہے کہ یہ ایک جو آرمینیا ہے اس کے نیٹو کی طرف ٹلٹ کا کیا مطلب ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا رشیا اور ایران۔ رشیا کا جو بلاک ہے جو کہ اتنا مضبوط تو ہے لیکن اس کو توڑنا بہت آسان ہے، اور آرمینیا اگر توڑ دیا نیٹو نے، یورپین کنٹریز نے، تو پوری کی پوری ایران، رشیا اور پورے کے پورے CSTO کے درمیان جو دراڑ پڑے گی اس کو رشیا دوبارہ نہیں جوڑ سکے گا۔ تو رشیا کے لیے بہت امپورٹنٹ وقت ہے کہ آرمینیا کو سمجھا بجھا کر ابھی بات چیت کی ٹیبل پر بٹھا لے، کیونکہ اگر آرمینیا نے پارٹی بدل لی تو پھر نیٹو اور زیادہ مضبوط ہو کر نیٹو کے بلاک سامنے آئے گا، اور یہاں پر ایران بھی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایران کو بھی رشیا استعمال کر سکتا ہے کردار ادا کرنے کے لیے کہ آرمینیا کے ساتھ ایران کے اچھے تعلقات ہیں، تو وہ آرمینیا کو ایران بھی سمجھا سکتا ہے۔ اگر آرمینیا ایران کی بات نہیں سنتا، یا پھر ایران آذربائیجان اور آذربائیجان کے اندر جو اسرائیل ریلیٹڈ کنسرنز ہیں اس کو لیتے ہوئے ایران بھی جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آذربائیجان کے ساتھ ایران بھی جنگ کرنا چاہتا ہے۔ جو اسرائیلی کنسرنز ہیں ان کو لے کر تو ایک کھچڑی کوکسس کے ایریا میں یہ کھچڑی بھی پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے، اور اس کی تیاریاں، ایک بڑی جنگ کی تیاریاں آذربائیجان کی جانب سے بھی کی جا چکی ہیں، اور آرمینیا نے بھی CSTO کو چھوڑنے کا یہ فیصلہ اناؤنس کرتے ہوئے ایک بڑی جنگ کا اور اس خطے کے اندر، کوکسس کے اندر نیٹو کی انوالومنٹ کا اشارہ دے دیا ہے۔ اور سچویشن جو ہے وہ دنیا کے تمام مختلف ریجنز کی طرح یہ کوکسس کا ریجن جو ہے یہ بچ گیا تھا، لیکن صورتحال یہاں پر بھی، کیونکہ نیٹو یہاں پر آ گیا تو یہاں پر بھی صورتحال بہت تیزی سے بگڑتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔